42 پریزیڈنٹ گزر چکے ہیں جنہوں نے اس ایسوسیشن کا وقار ڈے بائی ڈے یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو میں ان کو کاٹی کے پریزیڈنٹس کہنے کے بجائے پیٹرنز آف دا کاٹی کہتا ہوں. تو میں نے اپنے آنے کے بعد ان کا نام چینج کر دیا, فارمر چیئرمین نہیں کہتا, میں کہتا ہوں پیٹرنز آف دا کاٹی, کیونکہ انہی کی صلاحیت, ان کا اس سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح شامل رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کاٹی کا جو انفلوئنس ہے وہ اتنا زیادہ پہچانتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ہمارے ملک کی مثال لے لیں. نواز شریف صاحب گئے, شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب آ گئے, تو عمران خان کی جتنی انرجی ہے وہ سوائے نواز شریف کو برا کہنے میں صرف ہو جاتی. کوئی اس کے اندر جو ہے پروڈکٹیو طریقے سے کام نہیں ہوتا. یہ چلے جائیں گے, دوسرے آئیں گے, وہ کہیں گے وہ غلط کر گئے, وہ چلے جائیں گے, تیسرے آئیں گے, وہ کہیں گے وہ غلط کر گئے. تو اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہا, اور ہماری ملک کی یہ بدقسمتی تھی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو عزت نہیں دی. جو گزر گئے انہیں پروٹوکول تو آپ دے رہے ہیں سرکاری سطح پہ, ان کے پاس بھی ایک دفعہ صدر مملکت رہے گا تو سال بھر ساری زندگی کا پروٹوکول بھی رہے گا, تو یہ بھی رہے گا, وہ بھی رہے گا, مگر آپ ان کی وہ عزت اور ان کی وہ صلاحیتیں جو انہوں نے اپنے وقت میں بروئے کار لے کے آئے, یا جو پروجیکٹس وہ اپنے وقت میں کر کے گئے. اب ایسا پروجیکٹ ہے جو جنید جو ہے 3 سال سے دیکھ رہا ہے. شروع ہوا تھا سلیم الزماں کے دور سے, سلمان کے دور میں آگے بڑھا, کمپلیٹ میرے دور میں ہوا, مگر کنٹینیوٹی تو نہیں ٹوٹی نا جنید. تو اس کنٹینیوٹی کو نہ توڑنے کے لیے ہمارے ملک میں بھی ایک ایسی ہی سیاسی جو ہے وہ موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر کنٹینیوشن نہ ٹوٹے, جس پہ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی اکنامکس فرسٹ, آپ کی جو پالیسیز ہیں, جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, وہ سب پہلے سے ڈیزائن ہونا چاہیے. حکومتیں آئیں, سیاست کریں, مگر یہ تباہیاں نہ مچائیں کہ ایک پروجیکٹ پہ ہمارا اربوں خربوں روپے لگ گیا تو وہ دوسرا کی تختی لگی ہوئی ہے تو وہ نہیں چلے گا, میری تختی کا نیا پروجیکٹ شروع کر دو. ان کے ذریعے سے روٹری کو اور مضبوط کرے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس وہاں پر لیبارٹری فیسلٹی بھی تھی, اور اس میں سے کئی کیسز ایسے بھی اسکروٹنگ کیے گئے جن کو آگے آپریشن کی ٹریٹمنٹس کے لیے بھی شارٹ لسٹ کیا گیا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ان دونوں تنظیموں کا مقصد ایک ہے تو ان کی آپس میں کوئی ایسی کوارڈینیشن ہونی چاہیے جس میں دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے سے تقویت مل سکے. یہ ایک آئیڈیا ہے. باقی اب میں موقع دوں گا جو میرا جو ہوسٹ کلب ہے نیکسس روٹری کے پریزیڈنٹ کا, تاکہ وہ بھی اپنی رائے سے آگاہ کر سکیں. ہمارے روٹری کے 7 فوکس ایریاز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں انڈر دا ایبل گائیڈنس آف آور ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈائنامک لیڈر حنیف خان. اس کے بعد ایز فار ایز دا نیکسس از کنسرن, تو نیکسس کوئی بڑی نہیں, اس کی ایج تو 4-5 سال بھی مشکل سے ہے, لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ہماری کلب جو ہے وہ جو ہائی رینکنگ کلبس ہیں ان میں کاؤنٹ ہوتی ہے, وہ ہم نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی روٹری جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے اور ایک جھنڈے تلے ہم دونوں جو ہے وہ ایک بڑی ایک کمپین چلائیں, اور جو 2 مہینے یا 15 دن یا 1 مہینے کی کمپین ڈیزائن کریں, جس سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ روٹری اور ہمارا جو ایک باؤنڈنگ ہے وہ لوگوں کو بھی نظر آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بینیفٹ بھی ہوگا. میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حنیف صاحب, آپ کی بھرپور تعلیم. میں کاٹی کے دوستوں کو, کیونکہ روٹیرین کو سب پتہ ہے کہ روٹری انٹرنیشنل دنیا کی سب سے بڑی سروس آرگنائزیشن ہے, اور ہم الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت اراؤنڈ 1.4 ملین ممبرس ہیں, اور 14 لاکھ ممبرس کے ساتھ تقریباً 46,000 ایکٹیو کلب ہیں جو پوری دنیا میں رات دن مختلف کاموں میں انوالوڈ ہیں. 46,000 کلبس, بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے جس کے اتنے زیادہ ممبر ہوں. 14-15 لاکھ ممبروں کی ایک فیملی ہو, انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہو, سوشل کنیکٹیوٹی ہو, اور پوری دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں ہماری پریزنس ہو.
تو اتنی بڑی آرگنائزیشن پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ جب یونائٹڈ نیشن بنی تو یونائٹڈ نیشن کو بنانے والے جو تھے وہ ہم ہی لوگ تھے۔ جب یونائٹڈ نیشن بنی تو تقریباً کوئی 60% جو ہے وہ روٹیرین تھے یونائٹڈ نیشن میں جب یونائٹڈ نیشن بنائی گئی۔ 1905 میں روٹری کا قیام عمل میں آیا شکاگو میں، شکاگو سے شروعات ہوئی، بیس تھی اس کی فیلوشپ، اور آج الحمدللہ وہ فیلوشپ کی بیس بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کے 200 سے زائد ملکوں پہ چلی گئی ہے۔ ہمارے جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں اس میں ہم پوری دنیا میں لیٹ 80s میں ہوئے، ہمارا اشتراک ہوا دنیا کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، لائک یونیسیف، WHO، یونائٹڈ نیشن اور بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ، فار ایریڈیکیشن آف پولیو فرام دی ورلڈ۔ اور ایریڈیکیشن آف پولیو اس وقت ایک خواب سمجھا جاتا تھا جب دنیا میں لیٹ 80s میں یعنی 86-87 میں جب فلپین سے اس کا روٹیرین نے آغاز کیا تو اس وقت یہ خواب سمجھا جاتا تھا کہ ہر آنے والا جو وقت تھا وہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا، اور روزانہ کی بیسس پہ 25-30 ہزار بچے جو ہے وہ معذور پیدا ہو رہے تھے، پولیو کا شکار ہو کے پیدا ہو رہے تھے۔ تو اس وقت یہ خواب تھا کہ دنیا سے پولیو ختم ہو جائے گا۔ روٹیرین نے فلپین سے سٹارٹ لیا، پوری دنیا کے روٹیرینز نے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، پوری دنیا سے 35-40 سال کے قلیل عرصے میں اس موذی مرض کو دنیا سے تقریباً ختم کر دی۔ اینڈ we are very close to eradicate polio from Pakistan. We have few cases only. We are facing few problems in the northern area. ہم کچھ KPK سائٹ پہ، کچھ افغانستان سائٹ پہ اوپن بارڈر کی وجہ سے، کچھ ریلیجیس ریلیکٹنسی کی وجہ سے اور کچھ مس کنسیپشن کی وجہ سے چند کیسز کا شکار ہیں۔ اور یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ پورا دنیا کا آپ گلوب دیکھیں تو ایک ریڈ ڈاٹ ہے اس کے اوپر، وہ پاکستان افغانستان ہے، باقی پوری دنیا پولیو فری ہو چکی ہے۔ اور اس کا احساس صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کا بچہ معذور پیدا ہو، اور کوئی اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ جس کے گھر میں جس کا بچہ معذور پیدا ہو، اس کے پیر ٹیڑھے ہوں، وہ چلنے کے قابل نہ ہو، تو اس والدین سے بڑھ کے دنیا میں کسی کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اینڈ proudly I am informing all of you کہ روٹری کنٹریبیوٹ $2.7 billion ڈیورنگ دس پیریڈ۔ کئی روٹری کلب ہیں، اپنے اندر کئی روٹری کلب لے کے، مطلب ہے ایسے کسی بھی شخص کو میں نان روٹیرین کہتا ہی نہیں۔ روٹیرین کا مطلب ہی ہے ٹو سرو دی کمیونٹی، ٹو سرو دی کولیگس، دی فیلو روٹیرینس تو چلیں ایک الگ چیز ہے، جو ان کے اپنے فیلوز ہیں ان کو سرو کرنا، یہی بیسیکلی روٹری۔ ہم اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو چھوڑتے ہیں، اپنے بزنس کو چھوڑتے ہیں، اور دن رات لگے ہوئے ہیں کاٹی میں، دن رات لگے ہوئے ہیں روٹری میں۔ اٹ مینس کہ ہمارے اندر یہ پیشن ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہی کام کاٹی کر رہی ہے، یہی کام روٹیرینس کر رہے ہیں۔